انہوں نے میسیکر کر دیا ہے. تو اس پر خالد چشتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ مڈل ایسٹ میں جو ہم دیکھ رہے تھے گلف سٹیٹس کا ایک ببل تھا, چاہے وہ اکنامک ہو یا سیکیورٹی پیراڈائم کے لحاظ سے ہو, ڈو یو تھنک کہ ان کے لیے یہ ہائی ٹائم ہے کہ وہ بھی اب ریجنل الائنسز کی طرف جائیں؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ حمد بن جاسم جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیٹو طرز کی ہمیں ایک الائنس چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کرنٹ ٹائمز ہیں اس میں سیکیورٹی جتنا بڑا لیپس ہوا ہے وہاں پر, آج بھی دبئی کے اندر جو ایک ڈرون گرا اس کے بعد ملٹیپل فلائٹس وہاں پر کینسل ہو چکی ہیں. سو گلف اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا؟ وٹ آر دیئر آپشنز کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ امریکن سیکیورٹی گارنٹیز تو ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پائیں. جی بہت شکریہ مزمل صاحب, آپ نے انوائٹ کیا, اور آئی تھنک آپ نے بالکل صحیح اینالائز بھی کیا, اور اسی میں جواب چھپا ہوا ہے کہ مڈل ایسٹ کے تمام ملکوں کو اب ریئلائز ہوا ہوگا کہ جس کو وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ سمجھتے تھے, امریکن پریزیڈنٹ کو, ان کی ایشورنس کو, ان کے ایئر فورس بیسز کو, وہ سب سے بڑی شاید لائبلٹی بن گیا ان کی. اور obviously ایک obligation اب ہو گئی ہے کہ وہ اس سے نہ نکل سکتے ہیں, اور obviously نہ اس کے اندر رہنا, اس کی ایک بہت بڑی قیمت ہے. فلائٹ آف کیپٹل ہم نے دیکھا ہے, فلائٹ آف ٹرسٹ دیکھا ہے, ٹورزم دیکھ لیں, ہوٹلنگ دیکھ لیں, ایئر لائن انڈسٹری دیکھ لیں, صرف ایک کانفلکٹ کی وجہ سے سب کے سب جس کو کہتے ہیں کلیپس ہوا ہوا ہے اس وقت. اور آئی تھنک یہ ایک گاڈ گیون اپرچونٹی, جیسے ہر برائی میں سے ایک اچھائی بھی نکلتی ہے, شاید یہ ایک اچھائی یہ نکلے کہ ان کو ایک ریئلائز کرنا چاہیے کہ امریکہ خود 10,000 میل دور بیٹھا ہے, اس کے کوئی سٹیک اس طرح کے ہیں نہیں کہ جو بھی ملک وہ انگیج کرے گا امریکہ, وہ خود ظاہر ہے اس کو انگیج کرے گا اور خود اس کی پروہیبٹیو پرائس لے گا یا اس کا ڈیمیج خود لے گا. وہ تو انہی ملکوں نے لینا ہے جنہوں نے اسٹرانگ فٹ ہولڈ دیے ہوئے ہیں یا اسٹیشن دیے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک نیو بگننگ ہونی چاہیے آئیڈیلی اسپیکنگ. لیکن ظاہر ہے یہ تو اسٹیک ان کے کتنے انٹینگلڈ ہیں امریکہ کے ساتھ اور کس حد تک وہ پریشر سسٹین کر پائیں گے, یہ تو ریئلزم ہو گیا ہوگا. ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں, جی سی سی کے ملک 1981 میں اکٹھے ہوئے تھے 1981 میں آپس میں, اور امریکہ کے ساتھ تمام جی سی سی کے 6 کے 6 ملکوں نے جو ڈیل کی ہوئی ہے وہ انڈیپینڈنٹ کی ہوئی. جی سی سی کے ممبر ہونے کے باوجود انہوں نے کلیکٹیو ڈیل نہیں یہ کی, جتنے ایئر بیسز یا نیول بیسز یا انفراسٹرکچر یا ویپن سٹوریج یا جو بھی انہوں نے فیسلٹی دی ہوئی ہیں, سب ملکوں نے بائیلیٹرل ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں کتنا افسوسناک بات ہے. آئی تھنک اب وقت آ گیا کہ ان کو نہ صرف اس بائیلیٹرل سے نکل کے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ریجنل ٹرسٹ اور الائنسز کی طرف جانا چاہیے, جو یہ بھی انشور کرے کہ obviously کوئی بھی کسی بھی ملک کی سوورینٹی بریچ ہو. یہ نہیں ہے کہ امریکہ خود ڈیسائیڈ کرے ان گلف ملکوں کی انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, بلکہ یہ تو کلیش آف انٹرسٹ تھی جو امریکہ کا اٹیک تھا, لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہے. لیکن کیونکہ اتنے ملین ڈالرز کی جو ان کے آپس میں بائیلیٹرل جو انگیجمنٹ ہے, وہ بھی بجٹ یہی دیں گے. مڈل ایسٹ کے ملک کی ظاہر ہے جو پیٹریوٹ فائر ہو رہے ہیں 3 سے 4 ملین ڈالر کا, وہ بل تو انہوں نے دینا ہے. اب تک جتنی جو فائرنگ ہوئی ہے, پہلے دن 3.87 بلین ڈالر کا جو بجٹ آیا 100 آورز میں صرف, وہ اس کے اندر میجورٹی تو F-15 پہ جو کریش ہوئے تھے اور باقی پیٹریوٹ مڈل ایسٹ سے موسٹلی فائر ہوئے ہیں. ان کا بلنگ تو ظاہر اس میں سے صرف 5% جو ہے وہ کانگریس کا اینول بجٹ اپروول میں آتا ہے, صرف 95% تو یہ ملٹری اے ٹی ایم کارڈ یوز ہو رہا ہے. تو آئی تھنک یہ بعد میں جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جا کے جسٹیفائی بھی کرنا پڑے گا, اور آئی ایم شیور یہ بلنگ انہوں نے نہیں دینی, یہ پھر دوبارہ مڈل ایسٹ کے ملکوں پر آئے گی. نہیں, بٹ خالد صاحب ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر ایسی کوئی الائنس بنتی بھی ہے تو اس میں پھر ایران کی کیا پلیسمنٹ ہوگی؟ بیکاز یہ سارا جو تھریٹ گلف بھی فیل کر رہا ہے, وہ میسائلز تو ایرانین ٹیریٹری سے ہی آ رہے ہیں, بے شک وہ امریکن انسٹالیشنز پر ہی آ کر کیوں نہ اٹیک کریں. سو ایران ہوگا ولنگ کوئی ایسا ارینجمنٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے 47 سال میں ان ملکوں پر کیوں میزائل نہیں آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ایکٹیو پارٹیسپیٹ کیا تو ایران نے میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ریٹیلیشن کی ایک کاز ہے, ایک ایفیکٹ ہے. جو ایران نے فائر بیک کیے ہیں وہ ایفیکٹ ہے. دیکھنا چاہیے گا کہ کاز کیا تھی. کاز یہ تھی کہ ان کو ہوا کہ یہ جو وار فائٹنگ ایفرٹ جنریشن ہو رہی ہے ایران کے خلاف, اس میں یہ ملک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی, ٹیسٹلی, نوئنگلی, ہیلپ کرتے ہوئے, ولنگلی اور انولنگلی. وہ تو ایک پارٹ 2 ہے جو ہسٹری میں بعد میں اور آپ جیسے میرے جیسے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن آج تو ان کو لگتا ہے کہ ہر وہ فار فائٹنگ ایفرٹ جنریشن سورس کو وہ ٹارگٹ کریں گے تو ان کو لیجیٹیمیسی لگتی ہے اس کے اندر. تو آئی تھنک اس کو انشور بائی لا سے کیا جا سکتا ہے. جب اس طرح کی کوئی الائنس بڑھے, اس کے اندر بہت رسپانسبل ملک ہے, ترکی ہے, پاکستان ہے, جن کی ابھی بھی الحمدللہ بہت عزت ہے, وہ ایک لیڈنگ رول پلے کریں, وہ لیڈنگ رول پلے کر کے انشور کریں کہ آپس میں کانفلکٹ میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے کامران, یہ وار رپورٹنگ میں ڈس انفارمیشن بھی, کیونکہ آپ بھی فالو کرتے ہیں جو صحافت ہے, چاہے وہ امریکہ کی ہو یا دوسرے کنٹریز کی, وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایسا ایلیمنٹ پیدا کرتی ہے جس سے ایمبیولنٹ ہو جاتے ہیں عوام بھی. اب نتنیاہو کو لے کر پہلے وہ 5 انگلیاں اس کی دکھا دی ہیں, اور کل جو ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ کافی پی رہے ہیں, اس میں بھی کافی
لوپ ہولز ہیں. بہت سے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس نے کافی کی سپ لی اور بعد میں وہ وہیں کی وہیں ہے اور وہ کافی کپ بھی بڑا آرٹیفیشل سا لگ رہا ہے. سو واٹ از یور انالیسس کہ سیکیورٹی بریفنگز میں وہ سامنے آ کے یا انٹرنیشنل پریس سے بات کر کے اس ابہام کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو اس طرح کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کی جو کیمپین ہے وہ آبویسلی ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور گیون کہ جو اب سوشل میڈیا اور جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں, اور یہ جو نیتن یاہو والا معاملہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. آبویسلی جو پہلے ویڈیو آئی اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کی 5 انگلیاں یا 6 انگلیاں, اور پھر کل ان کا ایک اور ویڈیو آنا, اس پر بھی بڑے شکوک و شبہات ہیں. تو ایک تو چیز اسٹیبلش ہوئی کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اسرائیل جتنا سوفسٹیکیٹڈ جس طریقے سے مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کی کیمپین چلاتا ہے, وہ خود بھی اس وقت انڈر پریشر ہے. ورنہ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہوتے تو کل کی جو ویڈیو ہے نیتن یاہو کی کافی لیے شاید اس کی بھی ضرورت نہ پڑتی. اور بالکل یہ بات بھی آپ کا بڑی ریلیونٹ ہے کہ بجائے اس کے کہ ریکارڈڈ وہ ویڈیو لے کر کے سامنے آ رہے ہیں, اٹ از ویری ایزی کہ کوئی لائیو اس طرح کا ایونٹ, کوئی پریس کانفرنس, کوئی بھی ایونٹ, وہاں پر نیتن یاہو جو ہے وہ سامنے آ جائیں اور سارا جو اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, افواہیں ہو رہی ہیں, اس کو وہ نیچرلی ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں. بٹ اوور آل آئی تھنک جب ایک جو ایشو جو چشتی صاحب بھی بات کر رہے تھے, میں اس پر بھی تھوڑی سی ضرور بات کرنا چاہوں گا. یہ بات بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو گلف کی اگر آپ بات کریں تو ڈیفینیٹلی یہ جو کچھ ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک ریئیکشن کے طور پر کر رہے ہیں. بٹ آئی تھنک ان دا لانگر رن جب ڈسٹ سیٹل ہوگی تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ ایران کی جو اپنا ایک ورلڈ ویو ہے اور جو گلف کا ایک ورلڈ ویو ہے, کیا وہ آپس میں الائن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک ڈیبیٹ یہ بھی تو ہوتی رہی ہے کہ جب سے 1979 ایران میں ریولوشن آیا اور اس کے بعد سے پھر گلف میں اور باقی جو مسلم کنٹریز ہیں, کہیں نہ کہیں جو ایران کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے, اپنی ایک ان کی جو پالیسی ہے, اس کی وجہ سے مسلمان ممالک میں بھی پرابلمز رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا, میرے خیال میں ان دا فیوچر میں یہ بہت بڑا پرابلم اور بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا. اور ایران کے لیے اس لیے بھی ہوگا کہ اس جنگ سے پہلے ہی وہ آئسولیشن کا شکار تو تھے ہی, یعنی کہ مغرب کی طرف سے, لیکن جب یہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہوگی, جنگ اگر ختم ہوگی, تو ایران کا امیڈیٹ نیبرہڈ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا, کس طریقے کا تعلق ہوگا, کیونکہ مسٹرسٹ تو مزید وہ بڑھے گا. تو میرے خیال میں اس کی بہت سی جہتیں ہیں جس پر ابھی میرے خیال میں آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمیں پتہ چلے گا. سو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن آئی شوڈ سے. جہاں تک اب ہم بات کر رہے ہیں, یہ ڈرون جو ایران کا ایک ٹیکٹک ہے, obviously it's a low cost weapon that they have, جو وہ دنیا بھر میں اس بات کی ایکنالجمنٹ ہے کہ جو طریقہ کار انہوں نے جنگ کا لیا اس میں وار بل جو ہے وہ ایران کا بہت لو ہے اور اسرائیل اور امریکہ کا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو آگے بڑھ کے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے ریٹریٹ کرنا ہی آپشن اب امریکہ کے پاس بچا ہے, یا ہیکسٹ کی طرح کے لوگ جو کہ کافی ریڈیکل ہیں اس معاملے میں, جو کمپیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ اس سے ایک قدم آگے جائیں, آپ گراؤنڈ فورسز اتار دیں, آپ سکویز کر دیں ان کو, ان کی بات پریویل کر جائے گی یا پھر کچھ سینٹی پریویل کرتی ہوئی دکھائی دے گی ہمیں؟ میرا خیال ہے سینٹی تو اب پریویل بھی کی تو ایران کی وجہ سے پریویل کرے گی, ان کی اپنی سینٹی تو نہیں پریویل کی نا. نیتن یاہو نے تقریباً 40 سال سے اور خاص طور پر پچھلے 2 دہائیوں سے, تو جب سے حکومت میں ہے, وہ اس دن سے میرا خیال ہے زور لگا رہے ہیں ہر آنے والے صدر کو, جتنے بھی صدور ان کے گزرے ہیں ان پر یہ انسسٹ کرتے رہتے کہ یہ ایران ایک خدا نہ خاصا جنی ایک مانسٹر ہے, اس کو قبضہ کر لینا چاہیے جتنی جلدی, فٹ آن گراؤنڈ کریں یا جیسے بھی. پھر خاص طور پہ جب وینزویلا کر لیا انہوں نے تو پھر تو بہت زیادہ ان کی بابا بھی ہو گئی دنیا میں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ملٹری تو انونسبل اور انورنریبل ہے. جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو پھر اس کے اندر ایک بہت بڑا خطرہ اٹیچ ہوتا ہے. مزمل صاحب, میں تھوڑی سی جو اسٹریٹجی پڑھی یا پڑھائی اس کے اندر اس کے اندر ایک بہت کوشچن اٹیچ ہوتی ہے. جب آپ اس طرح کی کوئک وکٹری لے لیتے ہیں جو وینزویلا میں ان کو ملی, اور نیتن یاہو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ وینزویلا پلس ہوگا ایران, بس تھوڑا سا دھکا ماریں گے تو ایران بھی گر جائے گا, تو اس کے اندر ایک بہت بڑا خطرہ بھی اٹیچ ہوتا ہے جب آپ کو اتنی ایزی وکٹری مل جائے. ایزی وکٹری لینے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا یہ ذہن ہو جاتا ہے, خاص طور پر جو ٹرمپ کا جو بعد میں آیا, اور مجھے اس وقت بھی خطرہ تھا اور میں کچھ چینلز پر کہا بھی کہ یہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ اور ساتھ پولیٹیشینز خاص طور پہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ملٹری ہر جگہ ہر وقت ہر ٹارگٹ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ جو اس طرح کی وکٹری ہوتی ہے اٹ ایکٹس لائک این ایپیٹائزر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی تو مین کورس تو ابھی میرا آنا ہے, یعنی میں یہ اگر وینزویلا میں بائیں ہاتھ سے کر سکتا تھا تو میں دائیں ہاتھ سے کیا کچھ نہیں کر سکتا. یہ وہی ہے آپ کے ہجوم جو آپ کو مس لیڈ کرتا ہے اور مس ریڈ کرنے پر مجبور کرتا ہے, وہی سب کچھ ہوا ہے.
اور اوپر سے نتنیاہو نے بہت زیادہ ان کو انسپائر کیا کہ آپ تو میرا خیال ہے اب یہ لیسن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینٹی پرویل، سینٹی تو اب آبلیگیشن ہو گئی ہے، سینٹی کوئی چوائس نہیں رہ گئی. آبلیگیشن یہ ہے کہ ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے، ایگزٹ چاہیے. اوارڈ ٹرافی اتنی بڑی کوئی نظر نہیں آ رہی اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو میں تو کسی دن حیران نہیں ہوں گا کہ امریکن پریزیڈنٹ ون سائیڈ آ کے کہیں کہ میں نے پتہ بھی حاصل کر لیا اور میں نے ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا اور میں نے ناک آؤٹ بھی کر دیا ہے اور رات کو ہمارے ہیلی کاپٹر فلاں جگہ سے اٹھا کے لے بھی آئے ہیں نیوکلیئر انریچمنٹ. تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ایران کا ٹیک ہوم کیا ہے. ایران نے تو جنگ نہیں جیتنی، ایران نے تو کسی کو وار ٹرافی نہیں دکھانی. ایران نے صرف ایک کرنا ہے، ہارنا نہیں ہے ہمت پوائنٹ آف ویو سے، اور سسٹین بھی کرنی ہے سروائیویبلٹی کر کے. ٹھیک. اب دیکھیے کلوزنگ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی اٹلی اور فرانس جیسے ملک اسٹیٹ آف ہرمز سے اپنے بحری جہاز گزارنے کے لیے سپر پاور کو نہیں کہہ رہے، اسرائیل کو نہیں کہہ رہے، وہ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہاز تو گزرنے دو. واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ سر؟ سولوشن از ویری سمپل. بالکل بالکل، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک بریک یہاں شامل کریں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.